الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع صدق الله العظيم وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، محترم بزرگوں اور دوستو، سیرت طیبہ سے متعلق بات چل رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تشریف لے جانا اور مدینے میں جانے کے بعد آپ کا مسجد کا قائم کرنا، انصار اور مہاجرین کے درمیان میں بھائی چارگی پیدا کرنا، یہود اور مدینے میں رہنے والے اوس و خزرج ان قبائل کے درمیان میں عہد و پیمان کرنا، اسی سے متعلق آپ علیہ السلام نے ایک بات یہ بھی تجویز فرمائی کہ نماز کے لیے لوگوں کو کیسے جمع کیا جائے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا۔ جمع فرمانے کے بعد صحابہ سے آپ نے رائے کری کہ نماز کے لیے لوگوں کو کیسے بلایا جائے۔ صحابہ جمع ہوئے، کسی صحابی نے رائے دی کہ جی نماز کے لیے اس طرح بلایا جائے کہ ہم ناقوس بجا دیں جیسے نصارہ بجاتے ہیں، جو ان کے گرجا گھروں میں بجا کرتا ہے، تو لوگ اس کی آواز کو سنیں اور نماز کے لیے آ جائیں۔ کسی نے کہا کہ جی یہود کی طرح کر لیں کہ جس طرح وہ بلاتے ہیں اس طرح بلا لیا جائے۔ کسی نے کہا کہ آگ کو روشن کر دیا جائے، لوگ اس کو دیکھ کر نماز کے لیے آ جائیں۔ کسی نے کہا کہ کوئی جھنڈا بلند کر دیا جائے، اس کو دیکھ کر لوگ نماز کے لیے آ جائیں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات کو سنتے اور آپ یہ فرماتے یہ فلاں کا طریقہ ہے اور ہمیں ان کی مشابہت سے بچنا ہے۔ یہ بات کہہ کر آپ رد فرما دیتے ہیں اور کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ کیا کیا جائے۔ صحابہ متفکر ہیں، صحابہ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ ایک صحابی جو زیادہ معروف، زیادہ مشہور بھی نہیں ہے، حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی، یہ صحابی بھی اپنے گھر لوٹ گئے اور صحابہ بھی اپنے مقام پر پہنچ گئے۔ فکر مند تھے، اس بات کی فکر تھی کہ نماز کے لیے لوگوں کو کیسے جمع کیا جائے۔ حضور نے ایک بات کے لیے لوگوں کو جمع کیا، کوئی بات طے نہیں ہو پائی، تو اسی فکر کے اندر سو رہے تھے۔ آدمی جن فکروں کے اندر رہتا ہے اللہ تعالیٰ ان فکروں کی لائن سے اس پر کام کو کھول دیتے ہیں۔ جیسی اس کی فکریں ہوتی ہیں ویسا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کام لیتے ہیں۔ فکروں کا اگر دائرہ محدود ہوتا ہے تو کام بھی محدود کرتا ہے، اور فکروں کا دائرہ وسیع ہوتا ہے تو کام بھی وسیع کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اظہار نبوت کے بعد آپ نے 23 سالہ زندگی گزاری، اور نبی کے قیامت تک کی انسانیت کے لیے تو انہی فکروں میں تھے کہ کیا ہوگا، کیسے جمع کریں گے لوگوں کو نماز کے لیے، کہ رات کو سوئے، سونے میں خواب دیکھتے ہیں کہ سبز رنگ کے اندر کوئی شخص ہے اور وہ ناقوس لے کر جا رہا ہے جو نصارہ بجاتے ہیں۔ تو ان صحابی نے کہا کیا تم اس کو فروغ کرو گے؟ اس کو خواب میں دیکھ رہے ہیں، وہ فرشتہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ تم کیا کرو گے اس کا؟
تاکہ ہم لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے اس کے ذریعے سے۔ تو فرشتے نے کہا کیا میں تمہیں اس سے زیادہ بہتر چیز بتاؤں؟ کہا کہ ضرور بتائیں۔ کہا جب تم نماز کے لیے بلاؤ تو اس طرح کہو اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، پوری اذان بتائی۔ علامہ ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں سیرت المصطفیٰ کی پہلی جلد کے اندر کہ اذان بتانے کے بعد وہ فرشتہ توڑا ہٹا پیچھے کی طرف، اور پھر اس نے بتایا کہ جب تم اقامت کہو تو اس کے اندر قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ یہ الفاظ بھی ملا لیا کرو۔ اب یہ صحابی انہوں نے خواب دیکھا ہے۔ خواب دیکھنے کے بعد صبح کو جیسے ہی آنکھ کھلی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی رات کو میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ خواب سچا ہے، بلال کی آواز بلند ہے، تم بلال کو یہ کلمات بتا دو تاکہ وہ اذان دے دے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ جیسے ہی اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ اکبر کی صدا لگائی تو ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے آئے، والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو برحق بنا کر بھیجا ہے، یہ جو اذان دی جا رہی ہے ایسا خواب میں نے بھی رات کو دیکھا ہے۔ بلکہ مفسرین اور محدثین لکھتے ہیں کہ متعدد صحابہ نے اس طرح کا خواب دیکھا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی دیکھا تھا ایسا خواب۔ تو اذان کی مشروعیت ہوئی، ایک صحابی کی فکر کے اوپر ایک راستہ نکلا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ قیامت تک جتنی بھی اذانیں ہوں گی کہ ان کا ثواب حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ کو ملتا رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں یہ۔ ایک مرتبہ بڑے رنج کے اندر تھے، بڑے غم کے اندر تھے، آپ کی مجلس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی قیامت کے دن آپ تو جنت کے اندر چلے جائیں گے، آپ کا درجہ بڑا بلند ہوگا، اعلیٰ علیین کے اندر ہوگا، ہمیں اول تو یہ بات معلوم نہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے، اگر چلے بھی گئے تو ہم آپ کو کیسے دیکھیں گے کہ ہمارا درجہ تو وہ نہیں ہوگا جو آپ کا ہوگا۔ رنج میں ہیں، غم میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں وہ قیامت میں انہی کے ساتھ ہوں گے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایمان اور اسلام کے بعد ہمیں جتنی خوشی اس آیت کے نزول سے ہوئی ہے اتنی خوشی کسی بات سے نہیں ہوئی، انتہائی خوشی ہوئی اس آیت سے، کیونکہ صحابہ سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں حضور سے، اس لیے کہا ہمیں اس آیت سے سب سے زیادہ خوشی ہوئی۔ عبداللہ بن زید بن عبد ربہ کے بارے میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت ہے، آپ کو دیکھتے ہیں جب چین آتا ہے، نہیں دیکھیں تو چین نہیں آتا۔ تو یہ باغ میں کام کر رہے تھے، ان کے بیٹے نے آ کر ان کو خبر دی کہ حضور کا وصال ہو گیا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو انہوں نے اسی وقت دعا کری کہ اللہ یہ میری آنکھوں کی بینائی اس لیے تھی تاکہ تیرے نبی کا دیدار کروں، اب تیرے نبی نہیں رہے تو میں ان آنکھوں کی بینائی کا کیا کروں، اے اللہ میری آنکھوں کی بینائی کو لے لے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اسی وقت آنکھوں کی بینائی چلی گئی، کہ صرف آنکھیں تو اس لیے ہیں کہ حضور کا دیدار کروں، ایسی محبت آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ ان فکروں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اذان کا راستہ دیا نماز کے لیے جمع کرنے کے لیے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کی اور مؤذن کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں فضیلتیں ذکر کی ہیں۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مؤذن قیامت کے دن لمبی گردن والے ہوں گے۔ محدثین نے اس کے کئی مطلب بیان کیے ہیں۔ فرمایا کہ ایک مطلب یہ ہے اس کا کہ جب آدمی اچھے عمل کرتا ہے تو سر اٹھا کر چلتا ہے، تو مؤذن اپنا سر اٹھا کر چلے گا قیامت کے دن۔
فرمایا مؤذن قیامت کے دن لمبی گردن والے ہوں گے، کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجر و ثواب زیادہ دیں گے۔ فرمایا کہ مؤذن قیامت کے دن لمبی گردن والے ہوں گے، فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کی طرف تیزی سے چلنے والے ہوں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور سب لوگ نفسا نفسی کے عالم کے اندر ہوں گے، حساب و کتاب میں مشغول ہوں گے، تو 3 طرح کے لوگ ہوں گے، وہ مشک کے ٹیلوں پر ٹہل رہے ہوں گے۔ ایک وہ شخص ہوگا جس نے اللہ کا قرآن پڑھا، اللہ کی کتاب پڑھی، اور لوگوں کی اس طرح امامت کی کہ لوگ اس سے راضی رہے۔ دوسرا وہ شخص ہوگا جو لوگوں کے لیے نماز کے لیے بلاتا ہوگا، کہ قیامت میں مشک کے ٹیلوں پر سیر و تفریح کر رہے ہوں گے۔ اور تیسرا وہ شخص ہوگا جو اپنے مالک کا بھی حق ادا کرتا ہو اور اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مؤذن کی اذان کے اوپر اس کو 60 نیکیاں ملتی ہیں، اور اس کی تکبیر کے اوپر اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ بعض روایتوں میں ابو داؤد شریف کی روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مؤذن کی اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی وہاں تک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کہ کیا مطلب؟ کہ اگر اذان کی جگہ سے جہاں آواز جا رہی ہے وہاں تک بھی اگر گناہ کیے ہیں تو اللہ اس کو معاف فرما دیں گے۔ بعض نے اس کا مطلب بیان یہ کیا کہ اذان کی آواز سے لے کر جہاں تک آواز جا رہی ہے، اس درمیان میں جتنے لوگ رہتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی مؤذن کی سفارش پر ان سب لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہر رطب و یابس، ہر خشک اور تر جب اذان کو سنتے ہیں تو وہ مؤذن کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دیں گے۔ ایک اذان سے لے کر دوسری اذان تک درمیان کے اندر جتنی خطائیں ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ مؤذن کی اور اس کی اذان کی فضیلتیں ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آیا جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے ریا کو خارج کرتا ہوا، پھر جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے جیسے ہی نماز کھڑی ہوتی ہے، کیونکہ اذان دعوت تامہ ہے، یہ کامل دعوت ہے۔ اس لیے اذان کے ہونے کے بعد عملی مشق، اذان کے لیے چلنا، اذان ہونے کے بعد نماز کے لیے چلنا، یہ انسان کے اوپر ضروری ہو جاتا ہے کہ اب نماز کی تیاری کرے۔ اذان ہونے کے بعد بھی آدمی نماز کو چھوڑ دے، دن بھر کے اندر مؤذن 5 مرتبہ نماز کے لیے بلائے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں لگائے، اور پھر بھی آدمی اپنے کارخانے میں بیٹھا رہے، اور پھر بھی آدمی اپنے کام میں مشغول رہے، پھر بھی آدمی اپنے کاروبار میں لگا رہے، اور پھر بھی وہ اس کان سے اذان کو سنے اور دوسرے کان سے نکال دے، یہ انتہائی بے غیرتی اور بے شرمی کی بات ہے کہ کس کی صدائیں لگائی جا رہی ہیں۔ جب کہہ دیا گیا اور جب سنا دیا گیا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، تو میرا ہر مسئلہ سب سے چھوٹا ہے، پھر میرا ہر کام پھر بعد میں ہے، پھر اللہ کا حکم پہلے ہے۔ میں اپنے نفس کو آگے رکھتا ہوں یا اللہ کے حکم کو آگے رکھتا ہوں، یہی موقع ہوتا ہے دیکھے جانے کا۔ ہر آدمی زبان سے کہتا ہے میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، لیکن جب عمل کی باری آئے گی تب پتہ لگے گا۔ جہاں صدائے اللہ اکبر کی لگیں گی تو کام اس کو پیارا ہے یا نماز اس کو پیاری ہے، اب پتہ لگے گا اس کو کس سے محبت ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ قیامت میں انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کری۔ صحابہ فرماتے ہیں اس آیت کے نزول سے ایمان اور اسلام کے بعد سب سے زیادہ ہمیں خوشی ہوئی ہے۔ اذان دعوت تامہ ہے۔ یہ اذان کی مشروعیت پہلے ہی سال کے اندر، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے، پہلے ہی سال میں اس طرح اذان کی۔ اسی سے متعلق انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر بات آئے گی۔ اللہ تعالیٰ